تو الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی سارے مسلمان ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے تو یہودی اور غیر مسلم بھی آس پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے، وہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جو ہے وہ ادب کا ہی انداز کہیں گے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں انگریزی میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے. ہم کوئی بات نہیں سن پاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ذرا ریپیٹ کر دیں. تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ. یوں دیکھا جائے تو اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ حضور رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیں، پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے. لیکن یہودی جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور وہ بھی راعنا راعنا کہتے تھے. اچھا، مسلمانوں کی لینگویج میں یہ معنی ٹھیک تھا، مگر یہودیوں کی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی بھی بنتا تھا جو ادب والا معنی نہیں تھا، اس کا ڈیفرنٹ معنی تھا. اور وہ اس میننگ میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی یا مذاق کی نیت سے یہ جملہ اگین ریپیٹ کرتے تھے. اب وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جن کو یہودیوں کی لینگویج آتی تھی، ان کی ٹرمینالوجیز کو وہ سمجھتے تھے. وہ بڑے غصے میں آ گئے، اے دشمنان خدا و رسول، اگر تم نے ابھی یہ لفظ کہا تو تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ ہمیں کیوں پرابلم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ٹانٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے صحابی بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی رائنا کہتے ہیں، ہم بھی رائنا کہتے ہیں. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. تو آپ بڑے غمزدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اس سے پہلے کہ وہ عرض کرتے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نبی پاک کی شان دیکھیں کہ وہ لفظ ہی پسند نہیں ہے رب کی بارگاہ میں. اچھا، اب صرف منع نہیں کہا کہ رائنا نہ کہو، ایک آلٹرنیٹو بیوٹیفل ورڈ دیا قرآن نے. اب سوچئے، میں جو بات ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں نا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس اب جب جائیں نا تو ان کے آفس کا، ان کے سیکریٹریٹ کا باقاعدہ ایٹیکیٹس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، آپ نے یہ ڈریس کوڈ پہننا ہے، آپ کا جناب یہ ٹائم ہوگا، پہلے سیکریٹری سے انٹرویو لیں گے، یہ ٹائم لیں گے، واٹ ایور. بڑے بڑے آفسز، درباروں کے اصول بادشاہ خود وضع کرتے ہیں، خود ڈیفائن کرتے ہیں. دربار رسالت کی شان دیکھو کہ محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، وہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، انظرنا کہو. انظرنا کے معنی کیا ہے؟ حضور نظر رحمت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے. اچھا، یہاں ایک اور بہت خوبصورت، بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی. عاشقان رسول ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. کیا پیاری اس کی بات ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو عرض کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. اننی فی بحر ہم مغرق، حضور میں غموں کے سمندر پہ غرق ہو گیا ہوں. خود یدی، میرے ہاتھ پکڑ لیجئے. سہل لنا اشکالنا، حضور میری مشکلیں آسان فرمائیے. تو یہ تو قرآن سے وظیفہ ملا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ رائنا نہ کہو، انظرنا کہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب یہاں جو اب بات سمجھنی ہے، اب اس پوری آیت سے جو فلسفہ، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ جس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، ادب میں تھوڑی سی بھی کمی آتی ہو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، ممنوع ہے. ایک شاعر نے فارسی زبان میں کیا کہا؟ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. وہ کہتے ہیں اگر ہزار بار بھی ہم گلاب سے، مشک سے اپنا منہ دھو لیں، پھر بھی یہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے. ہماری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں، ان کا نام زبان پر لیں. یہ تو بس سمجھ لیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ اب اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس گندی زبان سے لینے کی ہمیں توفیق دی. ہماری زبانیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں. ہمارے ہاتھ گندے ہو، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ کالے ہوں، ہاتھ گریس والے ہوں، ہاتھ گندگی پہ لگے ہوئے ہوں، ہم اس کو صابن سے دھوتے ہیں، ہم اس کو سرف سے دھوتے ہیں. کتنی بار صاف کرتے ہیں؟ یار نہیں یار، سینیٹائز لگاؤ یار، ہاتھ بڑے گندے کام میں لگے ہوئے تھے. زبان گندی باتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، حرام باتیں کرتے ہوئے، اور اسی زبان سے ہم اللہ رسول کا نام بھی لیں.
سوچئے ہمیں زبان پاک رکھنی ہے، اپنے دہن کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اسی زبان سے نماز پڑھنی ہے، اسی زبان سے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات کی کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جہاں۔